سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی جاسوس کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ بھگوڑا کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بے وقوف، میں تیری ہونے والی دلہن کا پیغام لایا ہوں۔ نامہ بروں کے لیے عاشق کیا کچھ نہیں کرتے تھے اور تو مٹھائی کھلانے کا بھی ہیل و حجت کر رہا ہے۔ کون دلہن اور کیسا پیام؟ وہ ہکلایا۔ اچھا، اب وہ کون سی ہو گئی جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ تیری پسندیدہ کوڑی تھی؟ مذاق مت اڑا یار، کہاں ڈاکٹر شہلا اور کہاں غریب امجد۔ بہرحال میرا کام تھا اس کا پیغام پہنچانا، اور اس نے کہلا بھیجا ہے کہ ذرا سا دھیان رکھ لینا، میری پہلی محبت ہے۔ وفا کا مان رکھ لینا، میری پہلی محبت ہے۔ یار صحیح صحیح بتلاؤ، تمہارے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اور میں نے منوً ساری گفتگو اس کے سامنے دہرا دی۔ میری اختتامی باتوں سے اس کے چہرے پر 1000 والٹ کے بلب سے بھی زیادہ روشنی پھیل گئی تھی۔ سچ مچ یہی باتیں ہوئی ہیں؟ وہ خوابناک لہجے میں مستفسر ہوا۔ ہاں سچ مچ یہی باتیں ہوئی ہیں میرے باپ، میں چیخ کر بولا۔ اب کسی دوسرے موضوع پر بکو، تیری سوئی تو بس ڈاکٹر پر ہی اٹک گئی ہے، مگر یہ میری خام خیالی تھی کہ میری جھڑکی سن کر اس پر کوئی اثر پڑے گا۔ وہ اسی لے اور اسی سر میں شروع رہا، یہاں تک تنگ آ کر میں ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے 2 ہفتے میں نے شہر میں ہی گزارے۔ دن کو میں زیادہ تر امجد کے پاس رہتا جبکہ رات چچا کے پاس گزارتا۔ اس دوران میری شہلا کے ماموں سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ اچھے خاصے ہنسمکھ اور خوش اخلاق انسان تھے۔ اس کے علاوہ امجد کے والد صاحب کو بھی میں نے ایک معقول رقم بذریعہ منی آرڈر بھجوا دی تھی، کیونکہ امجد واپس نوکری پر جانے سے بالکل انکاری ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن بیڈ پر پڑے شہلا سے راز و نیاز میں مصروف رہتا۔ شہلا اس کا علاج بڑی محبت اور چاہت سے کر رہی تھی۔ اس کا ماموں تو زیادہ تر زمینوں کے سلسلے میں مصروف رہتا۔ کالیوال کے ملک میر نیاز خان غیر متوقع طور پر ان کی زمینیں واپس کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور شہلا کا ماموں چودھری انور علی کی جائیداد میں شہلا اور اس کی ماں کا حصہ علیحدہ کروانے میں مشغول رہتا۔ باقی جائیداد تو یوں بھی میر نیاز خان نے خرید لی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد میں اور امجد واپس گاؤں میں پہنچے۔ امجد کا زخم کافی حد تک مندمل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر شہلا تو ابھی تک اسے ڈسچارج کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر امجد کے اس وعدے پر کہ وہ اسے ہر دوسرے دن ملنے کے لیے آتا رہے گا، وہ اسے ڈسچارج کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس کا ماموں بھی ان دونوں کی محبت کے حال سے واقف تھا، مگر جان بوجھ کر انجان بنا رہتا۔ گاؤں واپس پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے تو ایک جاننے والے کو فصلوں کی کٹائی کا ٹھیکہ دے دیا، کیونکہ گندم اور چنے کی فصلیں پک کر تیار ہو گئی تھیں اور ان کی کٹائی شروع تھی۔ جانو یار، گھر کی از سر نو تعمیر کب شروع کروانی ہے؟ ہم دونوں اسلم بھائی کی بیٹھک میں بیٹھے اپنے اپنے خیالات میں گم تھے کہ اچانک امجد مستفسر ہوا۔ ابھی نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے چودھری اکبر کے سلسلے کو کسی ایک سائیڈ پر ہونے دو۔ تو پھر کیا خیال ہے میر نیاز خان سے 2 ہاتھ ہو جائیں؟ تیرا بازو تو ٹھیک ہو جائے۔ بس ٹھیک ہے میرا بازو، 3 ہفتے تک تو ہونے کو ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر زخم ابھی تک کچا ہے، اور اس زخم کی وجہ سے تیری کارکردگی آدھے سے گھٹ جائے گی، اور میر نیاز خان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں مکمل طور پر چاق و چوبند اور فٹ ہوں۔ تم میری فکر مت کرو، اپنا ارادہ بتاؤ۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ بطور منشی تم فصل کی کٹائی کی نگرانی کرتے ہوئے اپنی تنخواہ حلال کرو، جبکہ میر نیاز خان سے نبٹنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ یہ کام تم مجھ سے بہتر کر سکتے ہو، اس لیے یہ تیرے ذمے، اور میں میر نیاز خان کے خلاف میدان میں اترتا ہوں۔ چلو چھوڑو، فی الحال اس کے خلاف معلومات حاصل کرتے ہیں جب تک تمہارا بازو بھی مکمل فٹ ہو جائے گا، کیونکہ میں اس پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ منظور ہے، مگر اس دن کرم شاہ نامی شخص سے اس کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کر تو لی تھیں، اب اور کیا رہ گیا؟ وہ سب کچھ بھی مجھے یاد ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مفید معلومات حاصل ہو جائیں تو کیا مذائقہ؟ اور امجد نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے بعد ہم میر نیاز کو گھیرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگے۔ میں میر نیاز کی شکل و صورت سے ناواقف تھا، اسی طرح اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ کالیوال کے رحمان خیل سے ٹوٹل فاصلہ 7 سے 8 کلومیٹر کا تھا۔ رحمان خیل سے ایک کچا راستہ نکلتا تھا جو 3 کلومیٹر آگے جا کر اس پختہ سڑک سے مل جاتا تھا،
جو مین روڈ اور کالیوال کو آپس میں ملاتا تھا۔ ہم دونوں نے طے کیا کہ اگلے دن میں کالیوال جا کر میر نیاز خان کی حویلی کا جائزہ لے کر آؤں گا، اور اس کے ساتھ میں اس معلومات کی تصدیق بھی کر لوں گا جو کرم شاہ نامی شخص سے ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ امجد بڑی مشکل سے میرے اکیلے جانے پر راضی ہوا تھا۔ یار، میں تجھے ہی بھیجتا، لیکن تم پشتو اور سرائیکی دونوں زبانوں سے نابلد ہو، جبکہ اس علاقے میں صرف یہی دو زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اکیلے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ بہرحال اطمینان رکھو، میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں۔ چلو پھر طے ہوا۔ صبح آپ کالیوال جاؤ گے اور میں چچا فاضل کو ملنے کے لیے شہر چلا جاؤں گا۔ بڑی یاد آ رہی ہے بھائی چچا کی، میں طنزیہ لہجے میں بولا، اور وہ شرمندہ ہنسی ہنس کر خاموش رہا۔ میر نیاز خان کالیوال کی بارسوخ شخصیت تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کالیوال میں اس کے خیر خواہ بکثرت ہوں گے۔ اس کے متعلق معلومات کے حصول یا کسی اور کارروائی کے لیے مجھے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ میں اس کے خلاف سرگرم ہو چکا ہوں، کیونکہ اس کی اور میری دشمنی کی بنیادی کوئی وجہ نہیں تھی۔ گو وہ ایک دفعہ میرے اوپر حملہ کروا چکا تھا اور اس کا اسے منہ توڑ جواب مل چکا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی میرے خلاف نہ ہوئی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنی توانائیاں بے فائدہ کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ میں بھی چودھری اکبر کے دھوکے میں اس کے آدمیوں پر حملہ کرنے کا مرتکب ہو چکا تھا، مگر ایسا صرف غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اب مجھے کوئی ایسا طریقہ کار آزمانے کی ضرورت تھی جس کی بنا پر میر نیاز خان مجھے چودھری اکبر کی روپوشی کے مقام کے بارے میں معلومات بغیر کسی خون خرابے کے فراہم کر دے۔ رات کا بیشتر حصہ اسی سوچ بچار میں کٹا۔ دن چڑھے میں کالیوال روانہ ہو گیا۔ امجد صبح سویرے شہر چلا گیا۔ میں نے تانگا لینے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی تھی۔ کلوز بٹ کی مشین گن کندھے سے لٹکا کر اوپر میں نے ہلکی چادر اوڑھ لی تھی۔ اگر میں چادر نہ اڑتا تب بھی کوئی خاص فرق نہ پڑتا، کیونکہ ہمارے علاقے میں ہر دوسرا بندہ ہتھیار سے مسلح دکھائی دیتا ہے، لیکن ہتھیار کو چھپانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ ہتھیار ہم نے میر نیاز خان کے آدمیوں سے چھینا تھا، جو میں نے جیرے پہلوان کے پاس رکھوایا ہوا تھا، اور شہر سے واپس آنے کے بعد میں اس سے واپس لے آیا تھا۔ کوئی بھی دشمن اس ہتھیار کو پہچان کر میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے لوگ اپنے ہتھیاروں کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ میں جلد ہی مین روڈ اور کالیوال کو ملانے والی پختہ سڑک پر پہنچ گیا۔ وہاں سے ایک موٹر سائیکل سوار سے لفٹ لے کر میں کالیوال پہنچ گیا۔ کالیوال آبادی کے لحاظ سے رحمان خیل سے دگنا تھا۔ وہاں پر گھنٹہ ڈیڑھ دائیں بائیں پھرنے کے بعد مجھے کام شروع کرنے کے لیے موزوں جگہ مل گئی۔ وہ ایک چھپر ہوٹل تھا جس کے کونے میں زمین پر چٹائی بچھا کر 10-12 آدمی 2-3 ٹولیوں میں بٹے جوا کھیلنے میں مشغول تھے۔ معاشرے میں نشئی اور جواری ایسا طبقہ ہوتا ہے جسے صرف اپنے نشے یا جوئے سے غرض ہوتی ہے، اور ان سے اپنا مطلب نکلوانا بہت آسان ہوتا ہے۔ سامعین کو شاید سر عام جوا کھیلنے جانے پر اچنبھا ہو، مگر گنڈا پور معاشرے کی بڑی خامیوں میں جوا اور نشہ سر فہرست ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے پولیس کا، تو ان کا منہ بند رکھنے کے لیے ان کو ہڈی ڈال دی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے علاقوں میں پولیس کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بھی نسبتاً ایک چھوٹی نظر آنے والی ٹولی میں بیٹھ گیا۔ بین الاقوامی سطح پر جوا کھیلنے کے لیے سب سے زیادہ فلش نامی گیم کھیلی جاتی ہے، مگر ہمارے علاقے میں اس گیم کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی، اور لوگ زیادہ تر رمی یا مانگ پتہ کھیلتے ہیں۔ بہت سے تاش کھیلنے والوں کے لیے مانگ پتہ شاید نئی گیم ہو۔ ان کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بہت سادہ کھیل ہے۔ اس میں شامل تمام افراد میں ایک شخص کوئی سا پتہ بتاتا ہے، اور تاش پھینکنے والا تمام کے سامنے ترتیب وار ایک ایک پتہ پھینکتا جاتا ہے۔ جس شخص کے سامنے وہ پتہ کھل جائے وہی جیتا ہوا تصور ہوتا ہے، اور جب تک وہ مطلوبہ پتہ کھل نہ جائے بانٹنے والا تمام افراد کے سامنے ترتیب وار پتے پھینکتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی تمام لوگ اسی گیم سے جوا کھیل رہے تھے۔ یہ اور بات کہ فی بازی وہ 5-10 روپے سے زیادہ نہیں بڑھ رہے تھے۔ میرا مقصد چونکہ صرف اپنے مطلب کے بندے کی تلاش تھی، اور وہ شخص مجھے جلد ہی مل گیا۔ اپنی گھڑی اور چادر بھی جوئے میں ہار کر وہ نہایت پریشانی اور افسوس کی حالت میں وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اس کی جگہ چھوڑتے ہی میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک میں بھی 10-12 بازیاں ہار چکا تھا، مگر میرا مطمع نظر چونکہ کچھ اور تھا، اور اس لیے میں نے مطلق اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ کھیلنے والوں نے میرے اٹھ جانے کو میرے ہارنے کی وجہ سمجھا۔ میرا مطلوبہ شخص نہایت افسردگی کے عالم میں سر جھکائے ارد گرد کے مناظر سے لا تعلق چل رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کا تعقب جاری رکھا۔
وہ شاید اپنی کسی ایسی ضرورت کے متعلق سوچ رہا تھا جس کے پورا ہونے کا دار و مدار اس کے جیتنے پر تھا، مگر وہ ہار گیا تھا، اور ایسا صرف اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ جوا ہے ہی ایسی لعنت کہ اس نے کبھی کسی کو خوشحالی نہیں دی۔ جیتنے کی امید پر انسان اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جوا کسی کا نہ ہوا، تو یہ مثل ہر جواری پر صادق آتی ہے۔ آج تک کوئی جواری یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے جوا کھیل کر اپنی اتنی زمین جائیداد بنائی ہے۔ ہمیشہ یہی سننے اور دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ چیز جوئے میں ہار دی اور وہ چیز جوئے میں ہار دی۔ اسی لیے دین فطرت یعنی دین اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ کچھ فلاسفرز کے نزدیک اسلام کی ساری اچھائیوں سے قطع نظر کر کے اگر صرف جوئے اور شراب کے حرام کرنے کے حکم کو ہی لے لیا جائے تب بھی اسلام مذاہب عالم پر فوقیت لے جائے۔ بازار سے نکل کر جیسے ہی وہ ایک گلی میں داخل ہوا، میں تیز رفتار کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا۔ السلام علیکم، میں نے مسافر کے لیے ہاتھ اس کے سمت بڑھایا۔ سلام کا جواب گول کرتے ہوئے اس نے بے دلی سے میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ تاسوخو، آپ تو، وہ مجھے پہچانتا ہوا پشتو میں بولا، اور جواباً میں اس کی بات کاٹتے ہوئے پشتو میں ہی بولا، بالکل میں وہی ہوں جو آپ کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا۔ خیر خودے، خیر تو ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں مستفسر ہوا۔ اسے شاید فکر دامن گیر ہو گئی تھی کہ کہیں میں کسی مطالبے کے لیے اس کے پیچھے نہ آیا ہوں۔ ہاں ہاں خیر ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ دراصل میں کالیوال میں اجنبی ہوں اور ایک خاص کام کے سلسلے میں ایک قابل اعتماد بندے کی ضرورت تھی، اس کے لیے مجھے آپ موضوع دکھائی دیے ہو۔ خاص کام اور موضوع؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ بہرحال بتاؤ۔ یا نہیں، کہیں بیٹھ کر۔ کھانا کھایا ہے؟ اس کے اندر موجود گنڈا پوروں کی ازلی مہمان نوازی کی رگ بھڑکی اور وہ مستفسر ہوا، حالانکہ میرا اندازہ تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے شاید ہی کچھ موجود ہوتا، لیکن میرا مقصد چونکہ اسے اعتماد میں لے کر اس سے کام نکلوانا تھا، اس لیے میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر کھانا کھا لیتے ہیں پہلے، وہیں پر کام کی بات چیت بھی ہو جائے گی۔ چلو، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ہم دونوں اس کے گھر کی سمت بڑھ دیے۔ 2-3 موڑ مڑنے کے بعد ہم ایک گارے اور مٹی سے بنے کچے مکان کے سامنے پہنچ گئے، جس کی بغل میں ایک چھوٹی سی بیٹھک موجود تھی۔ بیٹھک کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے وہاں بٹھایا اور خود گھر میں گھس گیا۔ اسے گھر میں گئے تھوڑی ہی دیر گزر گئی تھی کہ اندر سے چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی، اور اس سے پہلے کہ مجھے اس شور و غل کی وجہ سمجھ میں آتی، بیٹھک کا گھر کی طرف کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور چادر لپیٹے ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی وہی جواری گالیاں بکتا ہوا برآمد ہوا جس کے ساتھ میں یہاں پہنچا تھا۔ بھائی جان، آپ خفا؟ جوان عورت نے میرے سامنے پہنچ کر کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے جواری نے اس کو بازو سے پکڑ کر گھر کی جانب دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دھاڑا۔ کروں گی بکواس، وہ لڑکھڑا کر سنبھل گئی۔ گھر میں سوکھی روٹی بھی موجود نہیں، اور جناب کو مہمان نوازی کی پڑی ہے۔ اتنے مہمان نواز تھے تو کچھ کما کر لاتے تاکہ میں تجھے اور تیرے مہمان دونوں کو کھلاتی۔ تیری تو، وہ جواری گالیاں بکتا ہوا اسے مارنے کے لیے لپکا، اور میں جو حیرانی سے اس ڈرامے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تڑپ کر آگے بڑھا اور اس مختصر وجود جواری کو تھام لیا۔ آرام سے بھائی، آرام سے، اتنا گرم ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر بیٹھو۔ میں اسے زبردستی چارپائی پر بٹھانے لگا۔ مجھے ساری کہانی بتاؤ، کیوں لڑ رہے ہو؟ میں بتاتی ہوں بھائی جان۔ جواری کے کچھ بولنے سے پہلے وہ عورت جو غالباً جواری کی بیوی تھی چلائی، دوسرا دن ہے، گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ صبح میں اپنے بھائی سے 100 روپیہ مانگ کر لائی تھی، اس کو وہ پیسے دیے کہ سودا سلب خرید لائے، اور یہ بجائے کوئی سامان لانے کے خالی ہاتھ گھر تشریف لے آیا، اور ابھی آپ کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے میری بالیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میں اسے فروخت کرنے کے لیے بالیاں دے دیتی، مگر مجھے پتہ ہے اس نے ان سے حاصل ہونے والی رقم بھی جوئے میں اڑا دینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ میرے کنگن، جھمکے اور نتلی بیچ کر جوئے میں اڑا چکا ہے۔ تیرے فائدے کے لیے ہی کھیلتا ہوں، اگر جیت جاتا تو تجھے سارے زیور بنوا دیتا۔ وہ جواریوں والی ازلی حماقت سے بولا۔ جوا اور جیت، یہ 2 متضاد الفاظ ہیں، وہ حکمت بھرے لہجے میں بولی۔ ویسے بھی مجھے تیری جوئے میں جیتی ہوئی حرام کی رقم نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ جائیں، اب یہ آپ سے بالیوں کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ میں ان کے بیچ مداخلت کرتے ہوئے بولا، اور تم اٹھو میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ وہ چونکتا ہوا بولا، جبکہ عورت متشکرانہ نگاہوں سے میری جانب دیکھتی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی۔ چلو تو صحیح۔ میں بیٹھک کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی بادل نخواستہ میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے وہاں سے سیدھا بازار کا رخ کیا اور بازار پہنچ کر
اس کے نہ کرنے کے باوجود آٹے کی بوری، گھی کا ٹین، چینی کی بوری اور کھانے کا کافی سارا سامان خرید کر ایک ریڑے میں ڈلوا کر اس کے گھر اٹھوا کر لے آیا۔ میں اس ساز و سامان کے بجائے رقم بھی اس کے حوالے کر سکتا تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ اس نے ساری رقم جوئے میں اڑا دینی تھی، جبکہ اس طرح کم از کم مہینہ ڈیڑھ اس کے گھر کا چولہا تو جل سکتا تھا۔ اس کی بیوی سامان کو دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رویے پر نادم بھی نظر آ رہی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ مقولہ مشہور ہے کہ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، یہ نہ ہو کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ گو میں نے ان کی مدد اپنی غرض سے کی تھی، مگر انسان کا نفس اس کی مجبوری میں کی جانے والی نیکی کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور میں بھی ایک گناہ گار انسان ہی تو تھا۔ سامان وغیرہ گھر میں رکھوا کر جب وہ جواری، جس کا نام بعد میں منظور معلوم ہوا، بیٹھک میں آیا تو سنجیدگی سے کہنے لگا، بھائی جان، آپ نے غالباً کام بتانے سے پہلے معاوضہ چکا دیا ہے، خدا را کوئی ایسا کام نہ بتانا جسے کرنا میرے بس سے باہر ہو۔ نہیں دوست، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری مدد میں نے اپنا کام کروانے کے لیے نہیں کی ہے، وہ تو آپ کی بیوی کو بہن کہنے کے ناطے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنی بہن کی مدد کر دوں، اور جہاں تک تعلق ہے کام کا تو چھوڑ دو، وہ کام میں کسی اور سے لے لوں گا۔ مجھے چونکہ اس سے صرف معلومات درکار تھیں، اس لیے میں اپنی حکمت عملی تبدیل کرتا ہوا بولا، ورنہ اس سے پہلے میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ آپ تو خفا ہی ہو گئے۔ وہ جلدی سے بولا، میری بات کا یہ مقصد نہیں تھا۔ نہیں، خفا نہیں ہوں، میں خوش دلی سے مسکرا دیا۔ اگر خفا نہیں ہو تو بتاؤ پھر کیا کام تھا؟ اچھا بتا دوں گا، جلدی کس بات کی ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ کالیوال کا ملک میر نیاز خان کیسا بندہ ہے؟ کیسے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے اگر میں اس سے ملنا چاہوں تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی، میرا مطلب اس سے اکیلے ملاقات کرنے کا تھا، اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ اس کے ارد گرد ہر وقت اس کے باڈی گارڈوں کا جتھا جمع رہتا ہے، اور تو اور اس کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ بھی دو تین باڈی گارڈ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ کس لیے؟ کیا اس کو کسی کا خوف ہے؟ بڑے لوگوں کی دشمنیاں بھی بڑی ہوتی ہیں بھائی۔ میر نیاز خان کی کس سے دشمنی ہے؟ یہ تو خیر اس کو خود پتا ہوگا کہ کتنوں سے اس کی دشمنی ہے۔ میں نے تو جو سنا ہے اس کے مطابق کوہاٹ کے 2 خان اس کے مخالف ہیں، جو 2 بار اس پر قاتلانہ حملہ کروا چکے ہیں۔ دشمنی کی وجہ؟ کوئی کاروباری رقابت ہے۔ ویسے بھی پتہ نہیں کون سے غیر قانونی کاموں میں یہ اور اس کی اولاد ملوث ہے۔ یہ کہہ کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگر میں کوہاٹ کے خانوں کو اپنے ساتھ ملا کر میر نیاز خان کے خلاف میدان میں اترتا تو یقیناً کامیابی میرے قدم چومتی، مگر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس قبیل کے خان تھے، آیا صرف نام کے خان تھے یا کوئی اور اہلیت بھی ان میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہو جاتے، پھر ان کی تلاش بھی ایک علیحدہ درد سر تھی۔ ایک شاعر کے بقول، درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ اس لیے میں نے ان کا خیال چھوڑ دیا، ان کو تلاش کر کے اپنے ساتھ ملانا وقت کا ضیاع تھا۔ ویسے بھی اصل مجرم اکبر خان تھا، میر نیاز خان تو صرف اس کے ایڈریس سے واقفیت رکھنے کی وجہ سے میرا ہدف بن گیا تھا۔ میر نیاز خان کی بیٹی کا نام رضیہ ہے نا؟ میں نے منظور سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی جان، ویسے ان کے ملازم اسے چھوٹی بی بی کہہ کر پکارتے ہیں۔ چلو پھر اپنا نام ہی بتا دو، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ منظور، وہ جلدی سے بولا۔ تو منظور بھائی، آپ کی یہ چھوٹی بی بی کس وقت گھر سے نکلتی ہے؟ اس بارے میں بھی میں لا علم ہوں، البتہ کبھی کبھار صبح کے ٹائم پر اسے گاڑی میں پکے روڈ کی سمت جاتے دیکھا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ روزانہ جاتی ہے یا نہیں۔ اس ٹائم وہ اکیلی ہوتی ہے کیا؟ میں مستفسر ہوا۔ اکیلی کہاں جناب، دوسری گاڑی میں 2-3 مسٹنڈے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کے بیٹے کے متعلق کیا جانتے ہو؟ وہ تو زیادہ تر گاؤں سے باہر ہی رہتا ہے، کبھی کبھار ہی نظر آتا ہے۔ اس کے نام کا البتہ مجھے پتہ ہے، گلریز خان کہتے ہیں اسے۔ اچھا، پھر میر نیاز خان کی حویلی ہی مجھے دکھلا دو، کھانا تو کھا لیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تیار ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ کھانا، میں نے کہا، اور وہ سر ہلاتا ہوا گھر کے جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چھابے میں آلو، مٹر اور روٹیاں لیے نمودار ہوا۔ کھانا کھا کر ہم بیٹھک سے باہر آ گئے۔ منظور کی عادات و اطوار میں میرے لیے ایک عقیدت جیسی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ چلنے کے بجائے تھوڑا سا پیچھے ہو کر چل رہا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی سمت چلتے ہوئے ہم جلد ہی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ حویلی کے بجائے ایک قلعہ دکھائی دے رہی تھی۔ بیرونی دیواروں کی بلندی کم و بیش 15-16 فٹ ہوگی۔ ان دیواروں کے اوپر خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ حویلی کے چاروں کونوں میں ٹاور نما مورچے بنے ہوئے تھے۔
حویلی کے مین گیٹ کے دونوں جانب بھی مورچے نظر آ رہے تھے۔ سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام مجھے حیران کر گیا۔ اتنی سخت سیکیورٹی تو کسی وزیر کی بھی نہ ہوگی، میں نے منظور سے مخاطب ہو کر کہا۔ ملک صاحب بھی کسی وزیر سے کم نہیں ہیں، اس نے گویا مجھے سمجھایا، اور ویسے بھی وزیروں کی اتنی دشمنیاں کہاں ہوتی ہیں جتنی ملک صاحب کی ہیں۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک بات پوچھوں بھائی صاحب؟ وہ محتاط لہجے میں مستفسر ہوا۔ پوچھو۔ کیا آپ بھی ملک صاحب کے دشمن ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچ کر کہا، نہیں، میرا صرف ایک کام اس کے پاس پھنسا ہوا ہے، اس لیے میں اس سے اکیلے ملاقات کا متمنی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو آپ اس کے کسی ملازم کے ہاتھ اسے یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ اس سے اکیلے ملاقات کے خواہاں ہیں، شاید وہ مان جائے۔ ہم ملک میر نیاز کی حویلی کے گرد چکر لگا کر واپس آ رہے تھے جب منظور نے یہ تجویز پیش کی۔ یہ بھی کر لوں گا، مگر اس سے پہلے تم ایک چھوٹا سا کام کرو۔ حویلی کے حفاظتی انتظامات دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ پہلے منصوبے کو میں نے ترک کرنا مناسب سمجھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ کالی وال میں کسی بندے کو اپنا ہمنوا بنا کر اس کو میر نیاز خان کے روزمرہ کی معلومات کی نگرانی پر لگا دوں گا، مگر اب اپنا ارادہ بدلتے ہوئے میں نے منظور کو میر نیاز کی بیٹی کی نگرانی پر مامور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گو منظور 100% قابل اعتماد نہیں تھا، مگر اسے غلط بیانی سے مطمئن کیا جا سکتا تھا۔ آپ حکم کریں، منظور جلدی سے بولا۔ بیٹھک میں بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں، یہاں پر راستے میں ایسی گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ اور منظور اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ ہم بیٹھک میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ بے صبری سے مستفسر ہوا۔ منظور، میں ابھی تمہیں اپنا رازدار بنانے والا ہوں، خدا را اسے اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ میں رازدارانہ لہجے میں بولا۔ اگر یہ کام تیرے بس سے باہر ہو تو بے شک انکار کر دینا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا اتروں۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ منظور، بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل پر اختیار نہیں ہوتا۔ بالکل، اس نے جلدی سے میری تائید کی، مگر میں اس کی تائید پر دھیان دیے بغیر اپنی لے میں شروع رہا۔ میں نے بھی جب پہلی مرتبہ رضیہ کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ گو وہ معاشی لحاظ سے مجھ سے برتر ہے، مگر اتنا گیا گزرا میں بھی نہیں ہوں۔ اسے پسند کرنے کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ اس کے باپ سے مل کر اس کا رشتہ مانگوں، مگر آپ کے بقول اس سے تنہائی میں ملاقات کرنا چونکہ کافی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میرے دماغ میں آئی ہے کہ جب تک رضیہ راضی نہ ہو اس کے باپ سے بات چیت فضول ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں پہلے رضیہ کے دل میں جگہ بنا لوں، اس کے بعد اس کے باپ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ رضیہ غالباً چھوٹی بی بی کا نام ہے؟ ہاں، مگر اس زمن میں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ تمہارا کام بہت آسان ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ تم نے 2-3 دن حویلی کے دائیں بائیں گھوم کر رضیہ کے معمولات کا جائزہ لینا ہے، خاص کر اس کے حویلی سے باہر جانے کے اوقات اور اس کے ساتھ موجود کارندوں وغیرہ کی تعداد پر نظر رکھنی ہے، اور جیسے ہی تجھے مصدقہ اطلاعات مل جائیں تو نے رحمان خیل میں آ کر مجھے مطلع کر دینا ہے۔ بلکہ نہیں، آج غالباً سینچر ہے، میں بدھ کے دن آ کر تم سے ساری تفصیلات معلوم کر لوں گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، کام کی نوعیت جان کر اس کی آنکھوں سے اطمینان جھلکنے لگا تھا، مگر تم اپنے والدین کو یہ رشتہ کیوں نہیں لینے کے لیے بھیجتے؟ والدین زندہ ہوتے تو میں اس طرح خوار ہو رہا ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز گلوگیر ہو گئی کہ میری اس بات میں کوئی جھوٹ شامل بھی نہیں تھا۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ نادم لہجے میں بولا۔ بہرحال فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ بدھ تک آپ کے مطلب کی معلومات ضرور حاصل کر لوں گا، اور اگر رضیہ بی بی نے ایک دفعہ تجھے نظر بھر کر دیکھ لیا تو تیری محبت سے انکار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تیرے جیسے خوبصورت جوان بہت کم میری نظر سے گزرے ہیں، بس یہ تو حسن نظر ہے آپ کا، اور خدا رضیہ کو بھی ایسی ہی نظر عطا کرے۔ آمین، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے انداز پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا، اب میں چلوں گا، تم یہ رکھو، تمہارا ایڈوانس ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر 500 روپے کے بقدر رقم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، باقی رقم کام ہو جانے کے بعد دوں گا، اگر کام اچھا پایا گیا تو انعام بھی دوں گا، اور اب یہ رقم جوئے میں نہیں اڑانی، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، جوا تجھے کبھی بھی خوشحال نہیں کرے گا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آپ نے کافی سامان میرے لیے خریدا ہے، مزید زیر بار نہ کریں۔ اس نے رسمی انکار کیا، مگر میرے اصرار پر پیسے لے کر جیب میں ڈال لیے۔ اسے الوداعی مصافحہ کر کے میں اس کی بیٹھک سے باہر آ گیا۔ وہ میرے ساتھ گاؤں سے باہر تک چلنے پر مصر ہوا، مگر میں اسے یہ تکلیف نہ برتنے کا کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ جوا کھیلنا ترک کر دے گا، کیونکہ جوئے کی مثال بالکل نشے کی سی ہے۔ جس شخص کو ایک دفعہ اس کی لت پڑ جائے
وہ مشکل سے ہی اس سے جان چھڑا پاتا ہے۔ بڑے بڑے دولت مند اس جوئے کے ہاتھوں دیوالیہ ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے اس مسئلے پر سوچنا ترک کر دیا کہ اس کے جوا کھیلنے یا نہ کھیلنے سے میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ تو یوسف ثانی ہے اور رضیہ تجھے دیکھتے ہی تجھ پر لٹو ہو جائے گی؟ میری تجویز سنتے ہی امجد آپے سے باہر ہو گیا۔ ہر لڑکی کو تو نے شیتل سمجھ رکھا ہے۔ اس بے وقوف نے بھی نامعلوم تجھ میں کیا خوبی دیکھی تھی، بلکہ امید واسق ہے کہ اب وہ بھی اپنی گزشتہ گزری پر پشیمان ہوگی۔ تو پھر میری جگہ آپ یہ کام کر لیں شہزادہ گلفام صاحب۔ لازمی بات ہے، تیرا میرا کیا مقابلہ، وہ فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر شہلا جیسی پڑھی لکھی باشعور لڑکی بھی میں نے چند لمحوں میں پھنسا لی، تو یہ رضیہ کس کھیت کی مولی ہے؟ اچھا، شہلا بھابھی کو تو نے پھنسایا ہے اور اب رضیہ کو پھنسانے کا پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتا ہوں تاکہ اس کی یہ غلط فہمی تو ختم کر دوں جو اسے تیرے بارے میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا تیرا؟ ذرا وضاحت فرما دے۔ میرا مطلب تو یہ تھا کہ میں رضیہ کو پھانس لوں۔ میں نے اس کی بات مکمل کی۔ اور ڈاکٹر شہلا پہلے سے پھنسی ہوئی ہے، اسی طرح چپڑیاں اور دو ہو جائیں گی۔ یہی بات میں شہلا صاحبہ کو بالکل اسی طرح سمجھا دوں گا جس طرح غلط فہمی سے اسے تیری بناسپتی محبت کے بارے میں بتلایا تھا۔ تم شہلا سے یہ بات نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کروں گا؟ اس بھولی بھالی ڈاکٹر کو میں نے ہی تیری محبت کی جھوٹی کہانی سنائی تھی اور میں ہی اسے اس غلط فہمی سے نکال سکتا ہوں۔ میرے باپ، تم خود ہی گل چھرے اڑا لو۔ اور رضیہ بی بی کے ساتھ وہ دونوں ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، میں باز آیا اس سے، لیکن تو نے اس کے بعد بھی شہلا سے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ اب آئے ہو نا لائن پر؟ میں مسکرا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ امجد کی ساری تگ و دو کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر مشکل کارروائی میں بنفس نفیس شامل ہو۔ رضیہ سے مل کر اکبر خان کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں اندیشہ تھا کہ پہچانے جانے کی صورت میں میں کسی بھی خطرے سے دوچار ہو جاؤں گا، اور امجد اس خطرے کو اپنے گلے لگانے کا خواہاں تھا۔ مجھے اس کی بات میں کوئی تردد نہ ہوتا اگر اس کے بازو کا زخم ابھی تک کچا نہ ہوتا۔ ویسے اس سے قطع نظر کہ تم مردانہ وجاہت کا شکار ہو اور رضیہ جیسی آزاد خیال لڑکی اور نہ صحیح وقتی فلرٹ کے لیے تمہاری طرف لازماً بڑھے گی، مگر مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم پہچان نہ لیے جاؤ، کیونکہ میر نیاز خان کا کارندہ کرم شاہ تمہاری شکل سے واقف ہے، اور اکبر خان کی حویلی میں گھستے وقت گو ہم نے چہروں پر مفلر لپیٹے ہوئے تھے، مگر ڈیل ڈول اور آواز سے ہمارا پہچان لیا جانا اتنا مشکل بھی نہیں۔ ماجد صاحب، ہماری سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک باریک سا پردہ حائل ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت خوراک کا ایک ذرہ بھی سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری جان، جب ہم ایک نوالا روٹی کا کھاتے ہیں تو اس وقت بھی موت کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں، تو کیا ہم روٹی کھانا چھوڑ دیں؟ فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے برینڈ رسل صاحب۔ میری بات کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ میرا زخم تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے، چند دن انتظار کر لیتے ہیں کہ مزید کمی بھی دور ہو جائے، اس کے بعد ڈائریکٹ میر نیاز خان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ سالہ اکبر خان کا ایڈریس کیسے نہیں دیتا۔ باقی رہی تیری تجویز تو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ آپ کا سالہ وہ نہیں چودھری اکبر بننے جا رہا ہے۔ بہرحال میں بھی تیری اس تجویز سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ تو نے میر نیاز خان کی حویلی نہیں دیکھی ہے، قلعہ ہے، پورا قلعہ۔ کرم شاہ غریب تو بس واجبی معلومات ہی ہمیں بتا سکا تھا، خود اپنی آنکھوں دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس حویلی پر چھاپا مارنا کتنا خطرناک ہے۔ حویلی کے چپے چپے پر محافظین بالکل اس طرح کھڑے ہیں کہ ایک مکھی بھی ان کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو کیا وہ ہمیشہ اندر ہی گھسا رہتا ہے، کبھی باہر نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے، مگر محافظوں کے جھرمٹ میں، اور ہم نے اسے قتل نہیں کرنا کہ دور سے گولی مار کر اپنا کام کر گزریں۔ ہم نے اسے معلومات حاصل کرنی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے زندہ گرفتار کریں، جو کہ ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور ہے۔ باقی اس کام میں بہت زیادہ خون بہنے کا اندیشہ ہے، اور میں بے گناہوں کا خون بہانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے برعکس اگر میری تجویز پر غور کرو تو اس میں اتنا خون نہیں بہانا پڑتا، زیادہ سے زیادہ رضیہ مجھے پہچان لے گی، خود کو اس کا سچا عاشق ظاہر کر کے میں اسے مطمئن کر سکتا ہوں۔ اس طرح کی آزاد خیال لڑکیاں یوں بھی ہر کسی کو اپنا عاشق تصور کرتی ہیں، اور جو اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہو اس کی بات میں تو انہیں بالکل ہی شبہ نہیں ہوتا۔ تو پھر تم کب جا رہے ہو منظور سے دوبارہ معلومات لینے کے لیے؟ وہ گویا مجھ سے متفق ہوتا ہوا بولا، یا شاید اس لا یعنی بحث سے جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ میں جواباً بولا، بدھ کے دن کا بتلایا تھا اسے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، فی الحال تم آرام کرو۔
اس نے تکیہ سر کے نیچے درست کر کے کروٹ بدل لی اور میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ منظور نے میری توقعات سے بڑھ کر رضیہ کے معمولات پر نظر رکھی تھی۔ اس ضمن میں اس نے حویلی کے ایک ملازم سے بھی دوستی گانٹ لی تھی جو منظور کی طرح جوئے کا رسیہ تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق رضیہ ہفتے کے 3 دن یعنی جمعہ، سوموار اور بدھ کو باقاعدگی سے شہر جاتی تھی۔ اس دوران اپنی کار وہ خود ڈرائیو کیا کرتی، جبکہ اس دوران ایک جیپ میں کبھی 2 اور کبھی 3 کارندے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہفتے کے باقی دن وہ عموماً اپنی حویلی میں ہی گزارنا پسند کرتی۔ گھر کے اندر اس کا پسندیدہ مشغلہ VCR پر انڈین فلمیں دیکھنے کا تھا۔ لباس میں وہ شلوار قمیض استعمال کرتی، البتہ تقریبات وغیرہ میں کبھی کبھار پینٹ شرٹ بھی پہن لیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی منظور نے رضیہ کے ذاتی معمولات کے بارے میں کافی ساری معلومات اکٹھی کی تھی جو اس نے میرے گوش گزار کر دیں، اور میں نے بھی ایک سچے عاشق کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے کافی انعام و کرام سے نوازا اور آئندہ ملتے رہنے کا وعدہ کر کے اس سے رخصت لے کر واپس آ گیا۔ منظور سے حاصل شدہ معلومات میں رضیہ کے پسندیدہ کلر اور خوشبو سے لے کر پسندیدہ کھانے تک شامل تھے، مگر چونکہ اس کا ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اس لیے اسے اعتراض برتا جا رہا ہے۔ امجد بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ ساری تفصیلات سن کر وہ بولا، جانو یار، تم میں تو اچھی خاصی عاشق بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں، میں تو تمہیں ایویں ہی سمجھتا تھا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کام کی بات کرو۔ میں نے اسے جھاڑا۔ کام کی بات تو یہی ہے کہ پرسوں جمعہ ہے اور رضیہ بی بی بنفس نفیس شہر تشریف لے جائے گی، تو کیوں نہ لمبے چکروں میں پڑنے کے بجائے اسے اغوا کریں اور اس کی رہائی کو اکبر خان کے ایڈریس بتانے سے مشروط کر دیں۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ واقعی اگر ایسا ہو جاتا تو مجھے محبت کا ڈھونگ رچانے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی، مگر اس بات کے نتائج پر غور کرنے سے میرا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ماجے، تیری بات ایک حد تک تو ٹھیک ہے، مگر تو نے رضیہ کے اغوا کے عواقب پر غور نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے مستفسر ہوا۔ رضیہ کے اغوا میں 1-2 قباحتیں ہیں۔ مثلاً؟ اس کی حیرانی برقرار تھی۔ مثلاً یہ کہ ایک تو اس سے میر نیاز کی دشمنی مول لینا پڑے گی اور وہ کھل کر ہمارے خلاف میدان میں اتر آئے گا۔ وہ ایک بااثر اور طاقتور شخص ہے، اس کی دشمنی فقط ہماری مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ دوسرا، بالفرض وہ ہمیں اکبر خان کا فرضی ایڈریس بتلا کر ٹرخا دیتا ہے تو ہمارے پاس اس کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں، یعنی اگر وہ جھوٹ موٹ کہہ دے کہ وہ لندن چلا گیا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اس کی تصدیق ہم کیسے کریں گے؟ اس لیے میری جان، ہمیں وہ حربہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بغیر میر نیاز خان سے دشمنی مول لیے وہ ہمیں ساری معلومات خلوص دل سے بتلا دے۔ گو ہمیں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، مگر جو معلومات حاصل ہوں گی وہ حتمی ہوں گی اور ہم میر نیاز خان جیسے شخص کی فالتو دشمنی سے بچ جائیں گے، ورنہ گنڈا پوروں کی دشمنیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوا کرتی، اور یہ نہ ہو کہ پہلے والے دشمن کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک نئے دشمن کو گلے سے لگا بیٹھیں۔ میر نیاز خان پہلے کون سا ہمارا دوست ہے؟ امجد منہ بناتے ہوئے بولا۔ پہلے کی بات کوئی اور ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ پہلے ایک مرتبہ اس نے مجھے اغوا کروانے کی کوشش کی تھی، مگر اسے منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے بعد اس نے میرے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس بارے میں اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، ورنہ اپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہ لازماً ہمارے خلاف کوئی حرکت کرتا۔ اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے اکبر خان کی حویلی میں قتل ہونے والے اس کے ملازم کا، تو اس میں غلط فہمی کا گہرا عمل دخل ہے۔ ہمارا مقصد اکبر خان کی ہلاکت تھی، نہ کہ میر نیاز خان کے آدمیوں کے نقصان کی، اور اگر سوچو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ ہماری اس حرکت کے بعد بھی میر نیاز خان نے ہمارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ قانونی اور نہ غیر قانونی۔ ویسے تجھ سے اتنے مصلحت آمیز رویے کی توقع نہیں تھی، امجد مایوسانہ لہجے میں بولا۔ آنے دو سالے کو میدان میں، دیکھ لیں گے کہ کتنے پانی میں ہے۔ ہم تو ویسے ہی ساری کشتیاں جلا چکے ہیں۔ امجد، مجھے خواہ مخواہ کی خون ریزی اور قتل و غارت بالکل پسند نہیں۔ ایسی کی تیسی تیری امن پسندی اور رحم دلی کی۔ وہ تپ گیا۔ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا کہ تیری عشق و محبت کی کہانی کی تکمیل تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں، اور عشق و محبت بھی ایسا جس کے انجام کی ہمیں متعلق خبر بھی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بگڑی ہوئی خانزادی پہلے ہی دن جناب کی وہ عزت افزائی کرے کہ بعد میں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے۔ مگر چھوڑو اگر مگر کو یار، اس نے میری بات کاٹی۔ چودھری اکبر کو ٹھکانے لگانے کے راستے اگر میر نیاز خان جیسے سینکڑوں خان بھی آ جائیں تو میں تمام کی لاشوں پر سے گزرتا ہوا چودھری اکبر تک پہنچوں گا۔ یوں بھی میر نیاز خان جیسے بے غیرت اتنے حساس نہیں ہوتے کہ بیٹی کے اغوا کو کوئی بہت بڑا مسئلہ بنا لیں۔ اسے بھی معلوم ہے کہ اس کی آزاد خیال بیٹی کتنی پارسا ہوگی،
دوسرے، ہم رضیہ کو اپنے پاس بڑے احترام سے رکھیں گے، ایسے کہ اگر میر نیاز خان کے دل میں ہمارے لیے بدلے یا انتقام کا خیال آئے بھی تو رضیہ اسے اس سے باز رکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے تو نے تہیہ کر لیا ہے کہ میر نیاز خان کو اپنا دشمن بنائے گا۔ میں کھسیانی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں میرے بھائی، میں تیرے اور رضیہ کے محبت کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ ساری کوشش تم دونوں کو جدا کرنے کی ہے۔ اس کے انداز پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، گویا تو میرے ساتھ متفق ہو گیا ہے اور تیرے سر سے اس پری وش سے محبت کا بھوت ہوا ہو گیا ہے۔ کون سی محبت یار، بات کا بتنگڑ نہ بنایا کر، اور اب اسے اغوا کرنے کے طریقے کے بارے میں غور کرو۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک رضیہ کو اغوا کرنے کی تجاویز پر غور کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک فیصلے پر متفق ہو کر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جمعے کے دن ٹھیک 9 بجے میں کالیوال اور رحمان خیل کو ملانے والے کچے اور پکے راستے کے ملاپ پر کھڑا تھا۔ منظور کے کہنے کے مطابق رضیہ ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلتی تھی۔ میں نے پکے راستے پر مین روڈ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں بہترین قسم کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ یہ وہی قیمتی سوٹ تھا جو شیتل نے انڈیا سے آتے وقت مجھے تحفے میں دیا تھا۔ گو ہمارے علاقے میں اس قسم کا لباس پہننا نہایت برا تصور کیا جاتا ہے، مگر اس وقت یہ میری مجبوری بن گیا تھا۔ عام کپڑوں کی بنسبت رضیہ اس لباس میں مجھ سے زیادہ متاثر ہو سکتی تھی۔ امجد پکے راستے سے 50-60 گز دور رہ کر میری نگرانی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے چلتے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سفید رنگ کی ایک کار اور اس کے پیچھے کالے رنگ کی جیپ اپنی سمت بڑھتی نظر آئیں۔ ان کو دیکھتے ہی میں سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ سفید کار میرے نزدیک پہنچی، میں نے لفٹ مانگنے کا اشارہ کیا، یعنی اپنا انگوٹھا کھڑا کر دیا۔ روڈ کے کنارے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی نظر پہلے سے مجھ پر جمی ہوئی تھی، اور اس میں میرے 3 پیس سوٹ کے اندر ملبوس ہونے کا گہرا عمل دخل تھا۔ میرا اشارہ دیکھتے ہی اس نے بریک لگائی اور بڑی تیکھی نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، جی مس، اگر مین روڈ تک لفٹ مل جائے۔ میں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ اس وقت تک کار کے پیچھے آنے والی جیپ رک گئی اور اس میں سے 2 کلاشنکوف بردار چھلانگ لگا کر بڑی صورت سے میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ تو ان کی شکلیں کری تھیں اور کچھ انہوں نے اپنے چہروں پر تاثرات ایسے سجائے ہوئے تھے کہ سامنے والا بندہ انہیں دیکھ کر ہی ڈر جائے۔ جسمانی لحاظ سے بھی وہ خاصے مضبوط دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹھو، وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ ان لاک کرتے ہوئے خوش دلی سے بولی، اور میں تھینکس کہتے ہوئے اس کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ اس نے ہلکے گلابی کلر کا شلوار سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ بوائے کٹ بال دوپٹے سے بے نیاز نظر آ رہے تھے، جبکہ دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح پڑا ہوا تھا۔ سفید کھلتا ہوا رنگ، ستواں ناک، بھوری آنکھیں، کچھ خوبصورتی، کچھ عمارت کا اثر، اور اوپر سے جوبن کی بہار نے اسے کافی پرکشش اور جاذب نظر بنا دیا تھا۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے باڈی گارڈ بھی خاموشی سے واپس اپنی جیپ کی جانب مڑ گئے تھے۔ اس دوران امجد کھیتوں سے نکل کر پکے روڈ پر آ گیا تھا۔ اس کا رخ بھی مین روڈ کی جانب تھا۔ وہ سادہ شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ گلے میں پڑی مشین گن کو چھپانے کے لیے اس نے پتلی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جسے ہماری زبان میں دھوتی کہتے ہیں۔ کار جیسے ہی امجد سے 5-6 گز کے فاصلے پر پہنچی، میں بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، او مس، 1 منٹ کار روکیں۔ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عجلت میں بریک لگائی اور کار بالکل امجد کے قریب جا کر رک گئی۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے ہاتھ بڑھا کر عقبی گیٹ ان لاک کیا اور امجد بھی اسی رفتار سے پچھلی نشست پر منتقل ہو گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ جیسے چونکتے ہوئے بولی، اگر زندگی عزیز ہے تو اسی طرح سیدھی آرام سے چلتی رہو۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر اس کی کن پٹی سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے باڈی گارڈوں کو کار کے یکدم رکنے اور پھر امجد کے اندر بیٹھنے پر شک سا گزرا تھا کہ وہ بھی جیپ سے اتر کر کار کے قریب آ پہنچے۔ بی بی جی کیا؟ ان میں سے ایک تھوڑا جھک کر اپنی بی بی جی سے کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ اسے بی بی جی کی کن پٹی سے لگا ہوا سیاہ رنگ کا 30 بور پستول نظر آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور حیرانی سے مزید کھری ہو گیا۔ اوئے خنزیر کا بچہ، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا لہجہ غیظ و غضب سے پر تھا۔ تمہیں یہ جرأت مہنگی پڑے گی۔ انہیں کہو کہ واپس اپنی جیپ میں چلے جائیں۔ میں بجائے اسے کوئی جواب دینے کے رضیہ کی کن پٹی پر پستول کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اور اگر انہوں نے ہمارا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو انہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تم جانتے نہیں تم نے کس پر پستول تانا ہوا ہے۔ اس نے گویا مجھے آگاہ کیا۔ یہ میر نیاز خان کی بیٹی ہے، اگر اسے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو تمہیں زمین پر چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تم نے سنا نہیں کہ گاڑی آگے بڑھاؤ؟ میں باڈی گارڈ کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے رضیہ سے مخاطب ہوا۔ وہ آگے کھڑا ہے۔
رضیہ دوسرے گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو کار کے بونٹ کے سامنے کلاشنکوف تانے آن کھڑا ہوا تھا۔ امجد نے کلاشنکوف کاک کرتے ہوئے عقبی کھڑکی سے اس کی منرل باہر نکالی اور دھاڑتے ہوئے بولا، دونوں پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ۔ اس ورنہ کے اندر جو دھمکی پوشیدہ تھی اس سے وہ دونوں ناواقف نہیں تھے، مگر پیچھے ہٹ جانے کی صورت میں بھی ان کے لیے موت ہی تھی کہ انہیں میر نیاز خان کے عتاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی اثنا میں جیپ کا ڈرائیور بھی جیپ سے اتر کر ان کے قریب آ پہنچا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں میری بات کی سمجھ میں نہیں آئی، امجد غرایا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود کلاشنکوف کرخت آواز میں گرجی۔ گولیاں کھڑکی کے سامنے کھڑے شخص کی کھوپڑی سے چند انچ اوپر گزر گئیں۔ وہ بے ساختہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جو انسانی آواز سمجھنے سے انکاری لگتے تھے انہیں گولی کی زبان سمجھ میں آ گئی تھی۔ گاڑی آگے بڑھاؤ۔ رضیہ کے باڈی گارڈ کے کار کے سامنے سے ہٹتے ہی میں نے پستول اس کی کن پٹی کو ٹہوکا دیتے ہوئے کہا اور اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کار آہستہ سے آگے بڑھا دی، جبکہ اس کے باڈی گارڈ دوڑ کر اپنی جیپ کی طرف جانے لگے۔ ان کا ارادہ لازمی طور پر ہمارا تعاقب کرنے کا تھا، مگر ان کی یہ حسرت دل میں رہ گئی، کیونکہ جیسے ہی وہ جیپ میں بیٹھے امجد نے پیچھے مڑ کر 2 فائر ان کی طرف داغے اور جیپ کے دونوں اگلے ٹائر دھماکے کی آواز کے ساتھ پھٹ گئے۔ سپیڈ بڑھاؤ، میں پستول اپنی جیب میں ڈالتا ہوا بولا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر اسی رفتار سے چلتی رہی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس کے گرگوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس وقت کار ایک ہلکا سا ٹرن لے کر مڑ گئی اور روڈ کے کنارے کھڑے درختوں کی گھنی لائن نے انہیں میری نگاہ سے اوجھل کر دیا۔ گاڑی روک دو، میں رضیہ سے مخاطب ہو کر بولا اور اس نے خاموشی سے گاڑی روک دی۔ میں پھرتی سے نیچے اترا اور پھر ڈرائیور کی سمت والے دروازے سے آ کر رضیہ سے بولا، ساتھ والی سیٹ پر ہو جاؤ۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے ساتھ والی سیٹ پر کھسک گئی۔ عبداللہ، اس کا خیال رکھنا۔ میں نے جان بوجھ کر امجد کو غلط نام سے پکارا، اور اگر یہ غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو میری جانب سے کھلی چھوٹ ہے کہ اس کے سر میں روشن دان بناتے ہو یا گردن میں۔